السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت والا حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب، یہ صالح پور کوٹلہ قریب ہی میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور بلند شہر میں ایک مدرسہ ہے جامعہ عربیہ امداد الاسلام کمال پور، وہاں پر استاذ حدیث ہیں۔ تو حضرت میرے بچپن کے بلکہ حفظ کے ساتھی ہیں، اور ہم دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے تو وہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے حضرت والا بھی کچھ دن پہلے مسجدوں کے اماموں سے ملاقات کر رہے تھے، تو اسی سلسلے میں میرے پاس تشریف لائے۔ لیکن جیسا کہ میری عادت ہے کہ علماء کرام کا استقبال پرجوش طریقے سے ہونا چاہیے، اور میں کرتا بھی ہوں۔ تو حضرت والا بہت مجھ سے متاثر ہوئے، لیکن متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہوئی، اور باتیں ہونے کے ساتھ وہ بچپن کی یاد تازہ ہو گئی، اور اسی وقت یہ پتہ چلا کہ ہم دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، ورنہ اس وقت تک ہم اس چیز کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی، تو کسی طرح کی کوئی بات ذہنوں میں نہیں تھی، دماغوں میں نہیں تھی۔ لیکن جیسا کہ ابھی حضرت والا اس بارے میں بتلائیں گے، تو دونوں نے جیسے باتیں کی، اور تو اسی باتوں کے درمیان پردے کھلتے چلے گئے، اور پتہ چلا کہ ہم دونوں بچپن کے ساتھی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی حضرت والا سے مل کر۔ اس موقع پر میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ حضرت والا ان دنوں ایک کتاب تالیف فرما رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے گناہ کبیر شراب و مزامیر، یہ کتاب کا نام ہے۔ ابھی یہ ترتیب کے مراحل سے گزر رہی ہے، ابھی یہ ترتیب دی جا رہی ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کی جائے گی۔ اس موقع پر میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا دو چار باتیں جو بھی کہنا چاہیں آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد اشرف بلند شہر میں کمال پور مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد خالد صاحب قاسمی یہ ہمارے درجہ حفظ کے ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ انتہائی ہوشیار سمجھدار ہیں، اور یہاں اس مسجد میں کافی عرصے سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں اس مسجد میں گاہے بگاہے نماز پڑھتا تھا، لیکن کبھی ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے عرض کیا، ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے عنوان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے یہ میرے چہرے کو دیکھنے لگے، میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگا، اور جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ آپ وہی اشرف اور ناظم ہیں جو کمال پور مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر کیا تھا کہ میں فوراً سمجھ گیا، اور میں نے فوراً کہا کہ آپ وہی ہیں کہ بچپنے میں آپ نے حفظ کر لیا تھا، اور دور نکالنے کے لیے آپ مدرسے میں آئے تھے۔ اس وقت ہمیں آپ کی یادداشت پر اور آپ کے حافظے پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنی کم عمری میں آپ نے قرآن کو حفظ کر لیا، اور آپ کو ماشاءاللہ یاد بھی ہے۔ تو آپ کا قرآن کا حفظ یاد بہت زبردست تھا، بہت ماہر تھے آپ اس وقت قرآن کے حفظ میں۔ طلباء جو مدرسے میں بڑے بچے تھے وہ بھی ان کو پکڑ کر کے ان سے سورتیں سنا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں سے مختلف سوالات کرتے تھے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہاں کافی عرصے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں یوٹیوب چینل کے ذریعے مفتی صاحب کے سوالات کو سنتا تھا، کبھی کبھی جمعے کے بیان کو بھی سنتا تھا، لیکن بالمشافہہ ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب ملاقات ہوئی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنا 2 گھنٹے کا وقت مفتی صاحب کے لیے خالی کیا، 2 گھنٹے تک ملاقات ہوئی۔ آج بھی مجھے اتفاق سے یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع سے ایک بات میں تمام سامعین کے لیے کہوں گا، مفتی صاحب ماشاءاللہ اس مسجد میں کافی اچھے انداز میں خدمت انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کا حل دینی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش فرماتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے درخواست کی کہ مفتی صاحب جن سوالات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، تاکہ بعد میں وہ چیز کام آئے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ایسے ہی مفتی صاحب جمعے کے اندر جو بیان کرتے ہیں وہ بھی انتہائی جامع اور مرتب انداز میں بیان ہوتا ہے،
اس کے لیے بھی میں نے مفتی صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کو بھی لکھا کریں، اور باقی بعد میں وہ تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اسی عنوان سے میں نے بھی ایک خدمت انجام دی ہے، میں نے گناہ کبیر شراب و مزامیر، چونکہ معاشرے میں شراب اور گانے سننے سنانے دیکھنے دکھانے کا عام رواج ہو گیا ہے، اس موقع اس مناسبت سے چند احادیث اور قرآن کی آیات میں نے گناہ کبیر شراب و مزامیر کے عنوان سے پیش کی ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو کتابچہ دکھایا، مفتی صاحب نے اس سلسلے میں بھی میری بہت رہنمائی فرمائی، ہمدردانہ طور پر میری بڑی ہمدردی فرمائی، اور اس رہبری سے مجھے بے حد خوشی ہے۔ سامعین، میری آخر میں آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں باقی رکھے نیک اعمال کے ساتھ اور شریعت اور سنت پر عمل کے ساتھ رکھے، اعمال کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق دیتا رہے تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، اور مرنے کے بعد اعمال کے مطابق ہی انسان کو اس کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا اور اچھائی کا معاملہ کریں۔ بس انہی تمام باتوں کے ساتھ میں الوداع کہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔